بچپن سے کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ چندہ اکٹھا کرتے تھے. بڑا ایک شروع سے ایک کالنگ تھی. آئی تھنک کشمیر کی بھی ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ایک ہوتی تھی کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے. کشمیر کے ابھی تک وہی حالات ہیں. کیا سمجھتی ہیں کون اکاؤنٹیبل ہے اس کے لیے؟ سب سے زیادہ ڈیفینیٹلی انڈیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو دیکھ رہی ہے, اور وہ پارٹی ہے اس کی. انٹرنیشنل کمیونٹیز ان دا یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ پاورز ہیں, ان کا فیلئر ہے بہت بڑا. پہلے انڈین آرمی آئی, آکوپیشن فورس, اور اب ہندوستان کی پبلک وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں, آلموسٹ 50 لاکھ انڈینس کو وہاں کے ڈومسائل ایشو کر دیے گئے ہیں. تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اب ایک آدھ اور سال کے اندر انہوں نے ایک میجورٹی میں اس کو تبدیل کر دینا ہے, منی انڈین کالونی. آر ایس ایس کی سسٹر آرگنائزیشن ہے ایچ ایس ایس, وہ کافی ڈیکیڈ سے جو پورے ورلڈ کے اندر گرو کرتی جا رہی ہے. ان کی تو ایک پیرلل ایک آرمی بنی ہوئی ہے جس کی ٹریننگ کی جاتی ہے, اور یہ اپنی انڈین آرمی کو آر ایس ایس کی جو ہے آئیڈیولوجیکلی اب وہ ٹرین کریں جس طرح نازیز کی آرمی تھی. کیا دنیا افورڈ کر سکتی ہے اس طرح کی ایک آئیڈیولوجیکل آرمی؟ ناٹ ایٹ آل. اختر مینگل صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے, اور انہوں نے کمپیریزن کیا ہے, مقبوضہ کا ورڈ استعمال کیا انہوں نے بلوچستان کے لیے. یہ بہت ہی انفیئر بات. بلوچستان از اے پارٹ آف پاکستان. بالکل. مقبوضہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ساری. کچھ فیکٹس پڑے ہوئے ہیں پہلگام کے حوالے سے, وہ یہ ہیں کہ 400 کلومیٹر لمبی ایل او سی ہے, اس کو کراس کیا, پھر اس کے بعد 12 چیک پوسٹ ہیں, ان کے مطابق 13 لاکھ کی آپ کی جو ہے وہ ایکٹیو فورس ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں یاش چوپڑا تو خیر وہ فوت ہو گئے, پتہ نہیں کون ڈائریکٹر پروڈیوسر انہوں نے ڈالا اس مووی کا, کس نے اسکرپٹ لکھی ہے, کیونکہ یہ اسکرپٹ ریپیٹ ہوئی ہے 2000 ایئر کی جو چت سنگھ پورہ کا جو میسیکر ہوا تھا. السلام علیکم ایوری ون, دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں رشنا ضمیر. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. جب بات کی جائے بہادری کی, نڈر ہونے کی اور ثابت قدم رہنے کی, تو ایک ہی نام میرے ذہن میں آتا ہے, اور وہ ہے کشمیر کی بیٹی کا. کشمیر کی جد و جہد کے لیے بے تحاشا قربانیاں دیتی آئی ہیں, بلکہ آج دن تک ثابت قدم ہیں, اور کشمیر کے لیے, کشمیر کی جد و جہد کے لیے ایک توانا آواز بن کر سامنے آئی ہیں. اگر خواتین کی بات کی جائے تو وومن امپاورمنٹ پہ بھی ان کا کردار ہمیں سامنے اور نمایاں نظر آتا ہے, اور بلکہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے یہ خاتون, یہ لڑکی, کشمیر کی بیٹی, پاکستان کی بیٹی ہمیں سب سے آگے, سب سے بڑھ کر حصہ لیتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ سمجھ چکے ہوں گے کس کی بات کی جا رہی ہے. تعارف کی محتاج نہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مشال ملک. میڈم بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. پہلا سوال تو یہ کرنا چاہوں گی کہ اٹس بین سو لانگ کہ آپ یہ اسٹرگل کرتی آ رہی ہیں, یہ جد و جہد چلتی آ رہی ہے, سالہ سال سے یہ جد و جہد چل رہی ہے. کتنی سپورٹ ملی اور کتنے ٹراماز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑے؟ ایسے مسئلے جب بھی آتے ہیں تو سپورٹ بڑی کم ملتی ہے اور مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو سفر تھا یہ کیسا گزرا, اور ابھی اس میں کیا مشکلات سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پہلا ہی سوال آپ کا اتنا ڈیپ ہے کہ آئی ڈونٹ نو اس پہ تو کتنے سیشنز لگ سکتے ہیں, بٹ ٹو کٹ شارٹ آئی تھنک یہ انسان کی ڈیسٹنی ہوتی ہے کہ کہاں اس کی منزل ہے, کہاں پیدا ہونا ہے, کہاں اس کی شادی ہونی ہے, کہاں موت ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں اوپر ڈیزائنڈ ہوتی ہیں آپ کی لائف کی. بٹ یہ ہے کہ بچپن سے ہی میرا ایک دل تھا کہ لائف کے اندر, اور پیرنٹس نے بھی کافی ہم لوگوں کو اسی طرح گروم کیا تھا کہ لائف میں کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے لائف کے اندر, اپارٹ فرام کہ جو آپ کے اپنی جو انڈیویجول خوشیاں ہوتی ہیں, کوئی ہیومینٹی کے لیے, کوئی انسانیت کے لیے. تو بچپن سے کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ چندہ اکٹھا کرتے تھے, بوسنین بچوں کے لیے, صومالین, کیونکہ گھر کا ماحول بھی ایسا تھا, پھر افغانی بچوں کے لیے, کیونکہ ہمارے گرینڈ فادر بھی افغانستان سے تھے, پھر وہ یہاں آئے کہ شادی کی انہوں نے چکوال میں. تو وہ بڑا ایک شروع سے ایک کالنگ تھی. آئی تھنک کشمیر کی بھی ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ایک ہوتی تھی کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے. تو آئی تھنک جب لائف یہاں پہ لے گئی, کیونکہ ایک آئی تھنک ایک لو از بلائنڈ, اور یو نو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہاں اپنی یو کین فال ان لو. تو وہ ہی بینگ اے فریڈم فائٹر, میرے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی لائف اور اس کے فور فرنٹ پر ایسی تحریک کے میری لائف آگے فیوچر گزرے گی. تو یہ تو ایوری مومنٹ آف دس, لائک اب تو 16 ایئرس ہو گئے ہیں ہماری میرج کو, اور آئی تھنک اٹس بین اے رولر کوسٹر. ایک کے بعد دوسرا چیلنج, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, اور ایڈرلن رش. اور یہ آئی تھنک اس کے اندر ایک میرے ہسبینڈ اکثر مجھ سے جوک کرتے تھے کہ دس ڈیسیژن دیٹ یو میڈ ٹو میری می, ڈو یو ایون نو کہ ہو آئی ایم, لائک یو نو فالنگ ان لو ود سم ون از لائک ٹوٹلی
ون थिंग, बट मैरिंग समवन. और यही मेरी वालदा का भी था कि ऐसे लोगों को हम आइडलाइज करते हैं, बुक्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर हीरोज़ देखते हैं, बट वाकई में उनके साथ यू दैट ब्रेव. तो वो मैं भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके साथ मैं स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हो गई थी उनकी कश्मीर स्ट्रगल के साथ, तो मैंने कहा लेट्स दिस इज़ इट, दिस इज़ माई लाइफ्स गोल, आई हैव टू गो. और तब से लेकर अब तक इतने वाक़यात हुए, इतनी आई थिंक ट्रिबुलेशंस, इतने चैलेंजेस, मगर कोई अंदर जो एक कहते हैं ना कि एक जो स्पार्क होता है आपके अंदर, जो एक आग जल रही होती है, वो नहीं बुझती. और इसके अंदर आई थिंक बहुत मेजर रोल मेरी वालदा का भी रहा है कि मेरे अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिलियंस और करेज डाला है कि मैं इस मूवमेंट के अंदर, वो उनको नफ़रत है एक वर्ड से, बेचारा. अगर कोई सफ़र कर रहा है, कोई किसी स्ट्रगल के अंदर है, तो माई मदर इज़ ऑलवेज सेड कि ऐसे लोगों को जो बैटल में लड़ें कोई भी अपनी लाइफ की, तो उन पे तरस नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो लोग आराम से बैठे हुए हैं वो उन पे तरस खाना चाहिए. सो शी ऑलवेज गेव मी दैट कि रोना धोना की बात नहीं है ऐसी मूवमेंट्स के अंदर बहुत स्ट्रांगली. तो वही अभी भी देख लें, कभी कोई शहादत हो रही है, कभी कोई किसी की इज़्ज़त लूटी जा रही है, कभी कोई किसी का घर जलाया जा रहा है, कभी वक्फ बिल, कभी कोई धमाका हो रहा है, कभी ये पहलगाम का भी रिसेंट आप देख लें, कितने मैसेकर्स कश्मीरी कौम ने देखे एक के बाद एक. इतनी रेजिलियंस और निहत्ती कौम. मतलब आप पैलेस्टाइन से भी आप कंपेयर करें, पैलेस्टाइन का तो दुनिया के सामने वो कुछ फुटेजेस आ जाती हैं, मगर उससे भी बदतर कश्मीर का हाल है जिसकी रिपोर्टिंग ही नहीं हो सकती. आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल. तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट येस वो स्ट्रेंथ अंदर से आती है, और वो स्ट्रेंथ अल्लाह ही देता है जब आप एक मिशन पर होते हैं. बिल्कुल, यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी. रिसेंटली मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि मेरी मदर मुझे कहती थी कि तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रही हो, ये जो डिसीजन लेने जा रही हो ये बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन होने जा रहा है. किसी मौके पे ऐसा लगा कि बस हिम्मत टूट गई है, या शायद मैं इससे आगे ना कर पाऊँ इस चीज़ को? बहुत दफ़ा होता है इंसान के, क्योंकि कोई भी स्टील का तो नहीं बना होता. हर जो मैं समझती हूँ जो ज़्यादा ब्रेव भी होते हैं लोग, दे आर वेरी इमोशनल पीपल. और आई थिंक आंसू निकलना, टूटना नहीं होता खाली, बल्कि वो भी आपकी आई थिंक बड़ा हेल्दी होता है टू क्राई. बल्कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कोई इंसान अगर रो रहा है या चीखें मार रहा है या कोई मज़लूम है, क्योंकि मज़लूम को तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि वो आवाज़ उठाए, और जो उसकी आवाज़ सुन रहा है वो उस पे फ़र्ज़ है कि वो उसका साथ दे, चाहे वो प्रैक्टिकली खड़ा होके दे, चंद कदम ही चल ले उसके हक़ में, आवाज़ ही उठा ले, या दिल में ही उसके लिए जो है दुआ कर ले. तो ये कॉन्सेप्ट है ऐसा कि आई थिंक एक साइड से मज़लूमियत भी है, और एक साइड से आप समझें कि पूरी तहरीक के लिए एक दुनिया के अंदर आवाज़ भी उठानी है. तो येस, शी इज़ ऑलवेज़ बिन गाइडिंग मी, और हमेशा उन्होंने एक ही बात की है जब भी मुझे ये हुआ है कि अम्मी बहुत मुश्किल होगी है, बहुत मुश्किल, और होती है अक्सर, तो वो कहती थी फ़ौरन सजदे में चली जाओ. और यही सीक्रेट है किसी भी लाइफ के चैलेंज का, कि जब हम अल्लाह के आगे झुक जाते हैं तो आई थिंक आपको कहीं और झुकने की ज़रूरत नहीं होती. और अगर आप कभी रो भी रहे हैं लोगों के सामने या घर में, वो आप वीक नहीं हैं, वो आपके इमोशंस, आप पत्थर नहीं बने ना, आप इंसान ही हैं. तो ये भी बड़ी खूबसूरती है कि एक अल्लाह ने इंसान को जो है सजदे में जो पावर दी है, और कि मायूसी कुफर है, ये दो चीज़ें जो हैं आई थिंक किसी भी लाइफ के अंदर हमें अप्लाई करनी चाहिए लाइफ के चैलेंजेस में. आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि आप टूटती हैं, बिखरती हैं, और उसके बाद दोबारा तवाना हो के सामने आती हैं. और ऐसे ही तमाम तर ख़वातीन को होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो उसके सामने ढाल बन के सामने खड़े रहें. ये पूछना चाहूँगी कि 76 साल हो गए या 77 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, कश्मीर के अभी तक वही हालात हैं, ना कहीं पे आवाज़ उठाई जाती है, ना किसी प्लेटफॉर्म पे इसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है, ना ही कहीं पे ये बोला जाता है कि कश्मीर जो है उसकी भी एक आइडेंटिटी है, उसके लोग भी जो है वो खुशियों का दिन देखें, अमन का दिन देखें, और वो दिन हो जहाँ पे वो लोग भी कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करें. वो दिन कश्मीर में नहीं आता. क्या समझती हैं कौन अकाउंटेबल है इसके लिए? सबसे ज़्यादा डेफिनेटली इंडिया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो देख रही है, और वो पार्टी है इसकी. इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इन द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड पावर्स हैं, उनका फेलियर है बहुत बड़ा. और यूनाइटेड नेशंस जो बना था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद बहुत से नए सॉवरेन नेशंस बने थे, जिसके अंदर पाकिस्तान भी बना. और मतलब कि एक क्या कहना चाहिए कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फंडामेंटल उसका स्कूल ऑफ थॉट था
یونائٹڈ نیشنز کا بننا، اور اس میں جو سب سے پرانے مسئلے ہیں پیلسٹائن کا، کشمیر کا مسئلہ، ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ، وہ آج تک نہیں ہوا. تو یہ ورلڈ آرڈر جو ہے آپ خود بھی دیکھ رہی ہیں کہ دن بدن کولیپس ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لاء کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، یونیورسل جورسڈکشن کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، یونیورسل جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی جو پہلی کلاز ہے ایوری ہیومن بینگ ہیز اے رائٹ ٹو آنر، ڈگنیٹی اینڈ فریڈم، اٹ از ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ. تو یہ اتنے ڈیکیڈ جو ہوئے ہیں، تو ہمارا 1947 1948 کے جو مسئلے چل رہے ہیں پارٹیشن کے بعد، ایک ہمارا اور پیلسٹائن کا، تو یہ اٹس اے کولوسل فیلئر آف دا ورلڈ آرڈر. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکا ہے، چائنا ہے، ورلڈ پاورز ہیں، پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں، دے مسٹ ایکٹ. جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے پیلسٹائن کے اندر، جنگل لا چل رہا ہے وہاں پہ، جینوسائڈ لائیو چل رہی ہے دنیا کے سامنے. مطلب کہنا کہ اگر ایکسیس نہیں ہے، وہ پیلسٹائن کی تو ہے نا، دنیا کے سامنے اچھالی جا رہی ہیں باڈیز. اس طرح کتنی دفعہ کشمیر میں ہو چکا ہے، کتنی زیادہ لائیو لوگوں کو بیری کیا ہوا ہے وہاں پہ، انہوں نے باڈیز کو ٹارچر کر کر کے ان کو لٹکایا ہے درختوں کے اوپر. وہاں پہ لوگوں کو، ان کو جو ٹارچر کشمیر میں کیا ہے، ان کو میں تو خود ان لوگوں کو جانتی ہوں نا، تو ان کو برن کرتے ہیں، ان کی پھر جو اسکن کو پیل کر کے کہتے ہیں اسکن کو کھا لو. یہ ہوا ہے ان کو ساتھ. میں آئی کانٹ ایون ایکسپریس جو پین میں فیل کرتی ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ. تو ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت، اور مگر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا لیپس. اور ہندوستان نے تو مطلب کہ نہرو سے لے کر اب تک وعدہ کیا کہ ہم یہاں پر آئیں گے، کہ حق خود ارادیت یونائٹڈ نیشنز میں لے کے گئے، مگر یہ معاملہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد کمپلیکیٹ ہوتا رہا. اور اب یہ ٹائم آ گیا کہ پہلے انڈین آرمی آئی، آکوپیشن فورس، اور اب ہندوستان کی پبلک وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، آلموسٹ 50 لاکھ انڈینس کو وہاں کے ڈومسائلز ایشو کر دیے گئے ہیں. تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ابھی ایک آدھ اور سال کے اندر انہوں نے ایک میجورٹی میں اس کو تبدیل کر دینا ہے، منی انڈین کالونی، اور ساتھ کے ساتھ لوگوں کے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں. تو who is responsible for a nation that has no army to defend themselves? They're still resisting, they're following a peaceful path. So it's a complete disappointment. میں سمجھتی ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، جنہوں نے ایک اتنا بڑا ایک آئی تھنک بزنس کیا ہے پوری دنیا کے اندر. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے کشمیر اور پیلسٹائن کی لاشوں کے اوپر، اور بھی بہت سے علاقے آپ دیکھ رہے ہیں، اور میجورٹی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر مسلمان ہی ہیں جنہوں نے سفر کیا سب سے زیادہ. تو بس اگلی اسٹیٹمنٹ میری یہی تھی کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں مظالم کا شکار مسلمان ہی ہیں، چاہے وہ پیلسٹائن میں ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھتے ہیں، تو مسلمانوں کے اوپر ہی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. مشان، یہاں پہ میرے پاس 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کالونائزیشن شروع ہو گئی ہے، انڈین عام پبلک جو ہے وہ آ گئی ہے یہاں پہ، اور ان کو گھر دیے جا رہے ہیں، ڈومیسائلز دیے جا رہے ہیں، پراپرٹی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لینڈ اونرشپ دی جا رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 2019 کے بعد سے جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے سم اپ کریں گی؟ ریووکنگ آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A. کشمیر جو ہے وہ میں بولوں گی دنیا کی سب سے بڑی ہیومن جیل میں کنورٹ ہو چکا ہے. دونوں سینیریوز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے کہ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 5 اگست سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا، جینوسائڈل ایکٹس، میسیکرز، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی، لوگوں کو ڈریکونین لاز امپوز ہوئے تھے. سمپل ڈفرینس ہے کہ اس وقت انڈین آکوپیشن فورس کر رہی تھی. اب انڈین پبلک بھی وہاں پر آ گیا ایز اے ووٹر، ان کو ڈومسائلز مل رہے ہیں، ان کو وہاں کی ووٹر رائٹس دیے جا رہے ہیں، وہ پراپرٹی رائٹس دیے جا رہے ہیں مانیٹائزیشن کی پالیسی کے تھرو. پھر اب وقف بل جو آ گیا ہے جس کے تھرو مسلمانوں کو، اسپیشلی کشمیریوں کو جو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کیے جا رہے ہیں، ان کی اونرشپ پراپرٹی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ان سے چھین کر انڈینس کے نام ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. کشمیریوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں اب جو ہے شفٹ کیا جا رہا ہے. ڈریکونین لاز بھی اب نئے سے نئے اور بھی آ رہے ہیں. اوپا ایک اور ہے جس کے تھرو بہت سے جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں کشمیریوں کی. پھر حریت کی ساری جو قیادت ہے ان کو پرولونگ جو ہے جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، جس کے اندر دے آر بینگ پوائزنڈ. اشرف سرائی صاحب واز پوائزنڈ، جموں جیل میں وہ شہید ہوئے 5 اگست کے بعد. پھر شہید سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ آج تک جو ہے جس طرح ان کی شہادت ہوئی اور ڈیورنگ ہاؤس اریسٹ، اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو جس طرح بے حرمتی کی گئی، گھسیٹا گیا اور
آخری رسومات کی بھی اجازت نہیں دی گئی. اور جب ان کو انڈینز نے دفنایا, انڈین آرمی نے, تب فیملی بھی موجود نہیں تھی. نو بڈی کین گو دیر کہ وہ فاتحہ تک پڑھ لیں, سب جیل. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا آسیہ اندرابی صاحبہ, شبیر شاہ صاحب, آل اریسٹڈ, مسرت عالم صاحب, اور پھر یاسین صاحب پہ تو سب سے زیادہ بروٹل ٹارچر ہوا. 5 اگست سے چند مہینے پہلے جب پٹھان کوٹ کا ہوا ہے تو فوراً ہی پہلا جو ریڈ ہوئی تھی وہ ہمارے گھر ہوئی تھی, اور میری ساس کو بھی مارا پیٹا گیا تھا. 22 فیبرری کی میں بات کر رہی ہوں. اور پھر پٹھان کوٹ کے بعد ان کو شفٹ کر دیا تھا فرام کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن ان سری نگر, ادھر سے ان کو شفٹ کیا تھا انہوں نے جموں جیل کے اندر. تو میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے جو جتنے بھی انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں 5 اگست سے کچھ مہینے پہلے کے بھی, وہ بھی بہت ہی آئی تھنک الارمنگ اس لیے تھے کہ جب بھی انہوں نے کوئی اس طرح کے ایکشنز لیے ہیں اس کے بعد یہ کوئی بہت بڑی کوئی کارروائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. جو ہم نے جو ان کا ہم نے پورا اگر ان کا ہسٹوریکل دیکھ لیں, ان کے انسیڈنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں فالس فلیگ, تو ابھی بھی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, چاہے وہ وقف بل کی بات ہو, چاہے وہ ڈی لمیٹیشن کی بات ہو, جو انہوں نے ابھی لاسٹ ایئر کے اینڈ میں انہوں نے وہاں پہ پپٹ الیکشنز کرائے ہیں 5 اگست کے بعد, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے انڈینز کو سیٹس الاٹ کی ہیں, انڈینز کو وہاں کے ڈومسائلز ایشو کر کے. اور کیونکہ اب 50 لاکھ آلموسٹ گوسٹ ووٹرز انڈیا کے آگے ہیں وہاں پہ, تو اس کی وجہ سے وہ آن لائن بھی ووٹ دیا ہے انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کے. ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جہاں پہ آپ دیکھ لیں, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز جو ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی بھی, چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے انڈین ہو, وہ الاؤڈ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پراپرٹی رائٹس ہوں. آپ پاکستان سے آپ وزٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کو, یو ڈونٹ ہیو دا ووٹر رائٹ, کیونکہ وہ ہم نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے پاکستان نے. وی آر آنرنگ دا انٹرنیشنل لا کہ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں, ان کی پاپولیشن ریشو نہ چینج ہو جائے جب تک پلیبسٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ آج تک پروٹیکٹیڈ ہے. جب بھی وہاں الیکشنز ہوتے ہیں کشمیری ہی ووٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر, رائٹ. اور ڈیموکریٹکلی آلسو اف یو ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ, انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, دین یو آلسو ہیو اے رائٹ ناٹ ٹو ووٹ. تو کشمیریوں نے ٹریڈیشنلی بوائیکاٹ کیا ہے ان الیکشنز کو 1989 سے 87 آنورڈس جو بھی وہاں پہ الیکشنز ہوئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہرڈل آیا ہے. پھر انہوں نے یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا ہے کشمیر کو, جموں کشمیر کو 3 پارٹس کے اندر, تو وہ بھی اللیگل ہے. یو کانٹ ڈیوائڈ اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اٹس اے ہول. اینڈ ویسے بھی یہ پورے کا پورا اکٹھا جب بھی پلیبسٹ ہوگا گلگت اے جے کے مقبوضہ کشمیر میں, جس میں لداخ, جموں, سارا ایریا آتا ہے, ویلی آتا ہے, تو ان کو بھی انہوں نے 3 حصوں میں توڑا ہے. یہ ایک اور انہوں نے اسٹیپ کیا ہے. پھر اس کے بعد ان کی ہینگنگ کیس کا جو چل رہا ہے یاسین صاحب کا, اور اب ایک اور انہوں نے جو الیکشنز آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر کے جھاٹے کو اور نیا وار اسٹنٹ شروع کر دیا. انڈیا کی یہ چیزیں بے تحاشا بار سمجھ آتی ہیں کہ سامنے بھی آ جاتی ہیں, یہ جو ان کی الزام تراشی ہیں یہ بھی چلتی رہتی ہیں. لیکن دوسری جگہ کیا کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اسپورٹس ایونٹ ہو رہا ہے, یا کوئی جیسے ایشیا کپ ہو رہا ہے, چیمپئنس ٹرافی ہو رہی ہے, کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے, تو اس میں ہم بڑا ہیپیلی ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں کھیلیں یہاں پہ. اور انڈیا جو ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں جی ہم کیوں آئیں یہاں پہ اسپورٹس کا ایونٹ کھیلنے. اور ان کی بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم ہے, اس لیے ہم پاکستان نہیں آئیں گے, جو کہ انہی کا پھیلایا ہوا ٹیررزم ہے. سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایکٹرز بھی جاتے ہیں, دو وی کنسیڈر کہ آرٹ ہیز نو باؤنڈریز, ٹھیک ہے, لیکن اسٹل ایک ایسی ملک یا ایک ایسا ملک جن کے ساتھ ہمارے اتنے اختلافات ہیں, مسلمانوں کے اوپر وہ اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں اور عرصہ دراز سے ڈھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی ایسا میں بولوں گی ہمارا کوئی ایسا بچہ, بوڑھا, بڑا, خواتین, کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جن کو نہیں پتا ہو, ٹھیک ہے. کوئی چیز اگر نہ پتا ہو تو بھی سمجھ آتی ہے, بٹ اسٹل دیکھتی ہوں فواد خان وہاں جاتے ہیں, مووی کر کے آتے ہیں, اس مووی کا بھی اب بائیکاٹ چل رہا ہے. ہم میں کیوں نہیں اتنا جذبہ, ہم میں کیوں نہیں وہ سیلف اسٹیم کہ ہم کیوں نہیں بائیکاٹ کرتے, ہم کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے کرکٹ نہیں کھیلیں گے, ہم وہاں جا کے گانے نہیں گائیں گے, ہم وہاں جا کے موویز میں نہیں پرفارم کریں گے. ڈبل سٹینڈرڈس ہیں عام ہماری پاکستانی عوام میں نہیں ہے. جب یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات آتی ہے, اب دیکھ لینا 50 سال جو ہیں انہوں نے ایک آدھی سینچری دی ہے ڈائلاگ کو. 50 years از اے ہیوج ٹائم, اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ملا. مطلب اس میں طرح طرح کی ڈپلومسیز ہوئی ہیں, انڈو پاک ڈائلاگس ہوئے ہیں, کیا نہیں کیا انہوں نے. یہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے نا, پیلسٹائن کی وجہ سے نہیں کرتے نا.
انڈیا کو بھی نہ تو کریں. انڈیا وہ تو شہر آ گیا آپ کی, جہاں سے آپ کو سارا پانی آتا ہے, آپ کی لائف لائن ہے, مسلمان ہیں, جینوسائڈ ہو رہا ہے, میسیکر ہو رہا ہے, اور کتنی جنگیں بھی آپ نے لڑی, آپ نیوکلیئر بھی دونوں ممالک جو ہیں کشمیر پر ہیں. تو آپ نے مطلب کہ یہ بھی ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے. ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ تو نہیں مومن کو مطلب ہوتا ہے. ایک دفعہ غلطی دو بار نہیں ہوتی, بار بار نہیں ہوتی بھیک مانگنا امن کے لیے. آپ کو امن کبھی بھی جو ہے وہ پیار سے نہیں ملتا. امن کے لیے آپ نے اس جو آپ جس کے ساتھ آپ نے ٹیبل ٹاک کرنی ہے, آپ نے اس کو پریشرائز کر کے ہی ٹیبل پر لانا ہے اپنی ٹرمز میں. آپ کو کبھی بھی آزادی پلیٹر پہ نہیں مل رہی ہے. جو اتنی لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں جب یہ پاکستان موومنٹ چلی, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے, یہ بہت بڑی جدوجہد ہے. لاکھوں لوگوں کی شہادتیں جو آپ لوگوں کو, یہ ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آزادی تو ایک سب سے سپریم جو آپ کہتے ہیں نا کہ پیڈیسٹل پہ جو ہے سپریم رائٹ ہے آف اینی ہیومن بینگ آن دس پلانٹ, اور اس کو لینے کے لیے بھی آپ کو پھر سپریم سیکریفائزز کرنی پڑتی ہیں. تو چاہے ہم نے پاسٹ میں دیکھا کراس کلچرل ڈپلومیسی, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز بھی ایک زمانے میں آئے, کرکٹ ڈپلومیسیز بھی بہت دفعہ ہوئیں, پھر ہم نے ٹریڈ ڈپلومیسیز بھی دیکھیں, پھر ہم نے بہت سی اور بھی سی بی ایمز آئے جس کے تھرو ایک گڈ ول, مگر ایچ ٹائم اس کو جو ہائی جیک کس نے کیا, کسی فالس فلیگ آپریشن نے. اب دیکھ لیں کتنے فالس فلیگ آپریشن ہوئی, کتنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. آپ سمجھوتا ایکسپریس کو دیکھ لیں, ابھی جعفر ایکسپریس کا ہاں جی سمجھوتا کا جو دہشت گردی ہوئی تھی, بہت سی چیزیں. آپ ممبئی اٹیک کو دیکھ لیں, آپ پاسٹ میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جنہوں نے بالکل جیپوٹائز کر دی ہے. اور ان کا ہر دفعہ ایک ہی نیریٹو ہونا کہ جی دہشت گردی آپ کی طرف سے آ رہی ہے. تو اب پاکستان کو اب دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کچھ نہیں ملنا آپ لوگوں کو, یا دال نہیں گلنی ہے آپ کی. انہوں نے آپ کو ہر دفعہ ڈسنا ہے, اور اس میں کیا ہوا ہے 50 لاکھ میں ان کی آکوپیشن گرو کرتی رہی ہے, ان کا ظلم گرو کرتا رہا ہے, اور ہمارے لوگ جو ہیں معصوم لوگ شہید ہوتے رہے, اور ان کا ٹیرر نیٹ ورک گلوبلی بھی پھیلتا رہا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کرتے رہے. 9/11 کے بعد جو اکثر دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوئی ہے وہ تو را کے سپورٹرز نے کی ہے, RSS نے کی ہے, اور جو بھی ان کے بیٹرز تھے, جو بھی ان کے فائنانسر سپورٹرز تھے, وہ تو شواہد سارے. تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ایک بات کی کہ وائی ڈزنٹ پاکستان ٹیک دا لسٹ آف دوز را کے وہ جو ٹیررسٹ جو ہیں, بہت بڑی لسٹ ہیں ہمارے پاس, وہ کیوں نہیں لے کے جاتے سیکورٹی کاؤنسل میں. اب تو ممبر بھی ہے نان پرماننٹ اس سال پاکستان. وائی ڈونٹ دے ٹیک اٹ ٹو فیٹف ٹیرر فنڈنگ میں, وہ کیوں پاکستان کو گھسیٹتے ہیں؟ ٹیرر تو یہ پھیلا رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں بھی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے, پاکستان میں کر رہے ہیں, آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں اس کو اس لیول پہ, وہ ابھی انہوں نے یہ خود ہی دہشت گردی کی ہے پہلگام میں, اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے مار دیا, اور اپنے ساتھ 2 کشمیری بھی اس کے اندر شہید ہوئے ہیں, UAE کا بھی بندہ شہید ہوا ہے, نیپال کا بھی شہید ہوئے, اپنے لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں, اور اس میں ایک مسلمان فیملی بھی شہید ہوئی ہے انڈیا کی. تو وہ اپنوں کو بھی مار کے فوراً ہی اس کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے ایلیگلی اسکریپ کیا انڈس واٹر ٹریٹی کو, جو وہ کر نہیں سکتے مگر انہوں نے کر دیا. وہ تو شملہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کو کیا ہے, آپ کے ہاں جب جعفر ایکسپریس ہوا آپ کے پاس تو سارے شواہد ہیں, اور کب سے بلوچستان پورے ملک میں, کیا پاکستان کی اور کشمیریوں کی لاشیں بہت سستی ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ ان میں اتنے گٹس اتنے دم نہیں ہے؟ میں پاسٹ کی بھی بات کری, خالی ان کی نہیں بات کری, کہ یہ انہوں نے کوئی بوائیکاٹ نہیں کیا, کوئی انہوں نے اسٹرانگ ان کو رسپانس نہیں کیا. جب وہ پلوامہ ہوا ہے, پلوامہ اٹیک جو انہوں نے خود ہی کیا ہے, اس کے بعد تھمپنگ میجورٹی ملی ہے BJP کو, رائٹ, اور انہوں نے بلیم پاکستان. اس وقت کیوں نہیں آپ نے اسکریپ کیا شملہ؟ آپ کرتے ہی نہیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں. اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی, امن تو ملتا ہی نہیں ہے آپ کو, جب کہ آپ ہر وقت ٹریک 2 کی باتیں کریں. ہمیں پتہ ہے کتنی ٹریک 2 یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر دفعہ ان کی طرف سے پبلکلی آپ کو فلیٹ نو آتا ہے. یہ ملک کی بےزتی ہے, ان شہیدوں کی بےزتی ہے, پاکستان کی آرمی کے لوگ شہید ہوئے, پاکستان کی عوام شہید ہوئی ہے, کشمیری نہتے روز شہید ہو رہے ہیں. تو اب پاکستان شوڈ فوکس آن انٹرنیشنل فرنٹیئرز. دے شوڈ لابی ان دا پرماننٹ 5 کنٹریز. اور یہ ڈرامہ بازی اب بند ہونی چاہیے ایک ہی دفعہ. اب نا یہ بس اب اس کا کلوجر ہو جائے.
اب یا تو سارا قبرستان کشمیر کا بنا دیں اور یہاں وہ کھلے عام دہشت گردی کریں. آپ پھر بھی ابھی تک آپ نے شملہ نہیں ریووک کیا ہے. تو یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگوں نے اگر اپنا ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو تو ہمیں جانا پڑے گا دنیا کے پاس کہ 50 سال ہم نے بائی لیٹرلزم کو دیے. اٹ ہیز فیلڈ میزریبلی. پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے مگر وہ نہیں سن رہا, وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہم سے. تو اب آپ انٹروین کریں اس کے اندر. دس از دا ٹائم کہ ہم ان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دیں اور چیزوں کو جو ہے وہ سامنے آ کے ان چیزوں کا مسائل دیکھیں. اچھا میں دیکھ رہی تھی آپ نے جو بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ یوز کی کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرس ہیں وہ کھل کے نہیں سامنے آتے. یہ اسی سے ریلیٹڈ میرے پاس بھی ایک سوال تھا کہ جے شنکر آتے ہیں ایس سی او کانفرنس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں, اس کے بعد انڈین جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ آتے ہیں, اس میں شرکت کرتے ہیں, بڑے پرامن طریقے سے وہ آتے ہیں. یہاں پہ گڈی گڈ ان کے لیے جو ہے نا ساری چیزیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی ان سے ملتی ہیں, نواز شریف صاحب بھی ملتے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی ہے, ان کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے, اسپیسیفکلی ان جرنلسٹ کو ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جب بات کشمیر کی آتی ہے تو صرف کشمیر ڈے سیلیبریشنز جو ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کے کشمیر ڈے پہ بات ہوتی ہے یا یوم سیاہ پہ بات ہوتی ہے, کشمیر کا پورا سال جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں ہوتا, کوئی اس لحاظ سے کوئی کلیئر اسٹیٹمنٹ نہیں آتی, کوئی منہ توڑ جواب نہیں دیا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ کے پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے؟ کیا واقعی میں سمجھوں کہ جو عوام کہتی ہے کہ کشمیر کو آپ نے بیچ ڈالا ہے تو کیا واقعی بیچ ڈالا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ ایک پبلک فگر ہیں اور آپ پالیٹکس کے اندر اور آپ پاکستان کے لیڈر ہیں رائٹ, تو آپ کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے رائٹ. تو اس کے اندر کشمیر تو سب سے نمبر 1 ہے. اور پھر دہشت گردی جو یہاں کی جا رہی ہے, ڈی اسٹیبلائز کرنا, پھر سی پیک کے اوپر اٹیک کرنا, چائنیز پہ کرنا, بی آر آئی پہ کرنا, ہر لحاظ سے جو دشمن آپ کا اتنا ایکٹیو ہے اور پوری دنیا میں وہ آپ کو ٹیررسٹ کہتا ہے اور فیٹ اپ میں وہ آپ کو گھسیٹتا ہے اور آپ کے اوپر سینکشنز لگانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے, اکنامک اور ڈیفینس سینکشنز. اے جے کے اندر وہ کہہ رہا ہے میں گھس کے ماروں گا, وہ دہشت گردی کر رہا ہے, سارے پروفس ہیں آپ کے پاس, لاشوں کا ڈھیر ہے بلوچستان کے اندر, آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, سکھوں کی لاہور میں ہو رہی ہے, پنڈی کے اندر کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ پاکستانیوں کی ہو رہی ہے. تو جب یہ آپ کا سینیریو ہے آپ کے دشمن ملک کے جس کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے امن کی بات کی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو لیڈران ہیں وہ اتنے زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں انڈین لیڈرشپ کی طرف, ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ایک فوٹو اپرچونٹی مل جائے, اور ان کی جو گہری پرسنل ٹائز ہیں, کیونکہ وین یو آر لیڈنگ سچ سینسٹیو پورٹ فولیوز آف یور کنٹری, پھر آپ دشمن ملک کو اتنا پیار محبت اور پبلکلی ڈسپلے کرنا, اپنی پرائیویٹ فنکشنز میں ان کو بلانا, آپ کی پرائیویسی نہیں رہتی ہے. اس طرح تو پھر یاسین ملک یا سعید علی گیلانی شہید بھی جو ہیں وہ اپنی بھی شادیوں کے اندر انڈینز کو بلا رہے ہوں, لیڈران کو, وہ تو مر رہے ہوں گے, ترس رہے ہوں گے. تو ایک مورل گراؤنڈ ہوتا ہے آپ کا. آرمی چیف تو پاکستان کے کبھی بھی نہیں بلائیں گے نا مودی کو اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی پہ. میں ایک بات کر رہی ہوں کیونکہ ایک سٹانس ہے, ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی کا کوئی ناانصافی کریں, مگر یو آر ریپرزینٹنگ دا نیشن, 3 times آپ پرائم منسٹر بنے, خدا کا خوف کریں. آپ اپنے صحافیوں کو نہیں ملتے ہیں, آپ ان کے صحافیوں کو جس طرح ایکسائٹمنٹ سے ملے. میں تو شوق میں چلی گئی, اور ادھر ان کی بیٹی جو ہیں وہ سٹنگ چیف منسٹر ہیں, اور جتنی خوشیاں تھیں اس میں, اور پھر ایک لفظ آپ نے کشمیر کا نہیں اس کے اندر بولا. کیا آپ اندھے ہو گئے کہ جو لاشیں ہیں یا گونگے ہو گئے کہ آپ کو چیخیں پکاریں ان عورتوں کی جو معصوم کشمیر کے بچے ہیں ان کی نہیں نظر آئی؟ بچوں کو پیلٹس سے جو ہے ان کو اندھا کر دیا جاتا ہے, پاکستان میں وہ دہشت گردی کرتے ہیں. کیا ہی ہوتا کہ اگر آپ دے بھی رہے تھے, اتنا آپ کو شوق تھا, تو آپ یہ سارے پوائنٹس آگے رکھتے کہ انڈیا شوڈ اسٹاپ دس ٹیررزم ان پاکستان اینڈ ان کشمیر, اور جو ان کا رائٹ ہے وہ ان کو دیا جائے. تو یہ پرنسپل سٹانس ہوتا ہے. ادھر آپ کے پاس چائنیز پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں, کیا امپریشن جاتا ہے ایس سی او سمٹ کے اندر کہ آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور فوکس آپ سارا ایس سی او سمٹ سے اس چیز پہ چلا جاتا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر جو ہے تو ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر ہے. یاسین ملک کو پھانسی گھاٹ چڑھانے کی کوشش کریں, میری والدہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے, ان کو زہر دیا گیا ہے, ہمارے گھر کے اندر را گھسائی ہے, آر ایس ایس کا اتنی پینیٹریشن ہے پاکستان کے اندر, تو آپ نے اس پہ آج تک فاتحہ نہیں پڑھی, نہ آپ لوگوں نے افسوس کیا. آپ کو بلوچستان کے اندر نہیں نظر آ رہا جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر وہاں پہ آپ کے فارن منسٹر جو ہیں وہ جے شنکر, جو کہ گالیاں بس اس نے نہیں دی ہیں, جو اس نے اسپیچ دی ہے یونائٹڈ نیشنز میں, پاکستان کو جو دھمکیاں دی ہیں, پھر بھی وہ جو یہاں پہ جو آیا تو اس نے کہا جی دس واز جسٹ مائی ڈیوٹی دیٹ آئی ہیڈ ٹو کم بیکاز آف دا ایس سی او سمٹ. تو وہ آپ کی بیسیاں ہر جگہ کریں, آپ ان کو جو ہے بیگ کریں جی کرکٹ کھیلیں,
وہ آپ کو فلیٹ ریفیو, مطلب ہماری لاشوں پہ, ہماری شہادتوں پہ, ہمارے خون کے اوپر آپ جو ہے اپنی تالیاں نچوانے کے لیے ان کو لانا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے نو کر دیا. واٹ ڈز دس مین؟ This is unacceptable. This is against the national interest of our country and against the Kashmir's spirit for freedom. اور جو سینٹیمنٹس ہیں, ہماری عوام کے بھی یہ سینٹیمنٹس نہیں ہیں, بالکل ہماری عوام کے سینٹیمنٹس نہیں ہیں. پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایسے ہی وہی ہے کہ میں نے شروع میں ایک بات کی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے بچے بچے کو نہ پتہ ہو, بڑے بوڑھے خواتین سب کو اس مسئلے کا پتہ ہے, تو کیوں نہیں ایک بڑے لیول پہ کیوں نہیں اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, بڑے لیول پہ کیوں نہیں اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. ایک اور چیز جو اس سے ریلیٹڈ آ رہی ہے سامنے, وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی بہت بار بلوچستان کا ذکر کیا. بلوچستان کا جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ تھا, پوری قوم جو ہے وہ اس پہ سوگوار تھی, اتنے لوگوں کی کیجویلٹیز ہوئی, عام خواتین اور بچے بھی اس میں شامل تھے, عام لوگ اس میں شامل تھے. ان کو اگر میں ایک طرف دیکھتی ہوں, اور انڈیا کی جو اس میں انٹرونشن تھی وہ کلیئر کال فار وال تھی. دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ انڈیا انویسٹ کر رہا ہے بلوچستان میں, انڈیا انویسٹ کر رہا ہے افغانستان میں. اب تو میں بولوں گی کہ بنگلہ دیش کی طرف سے بھی ان کو کلیئر میسج مل چکا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو پاکستان کیوں نہیں اس طرح سے کلیئر میسج دیتا؟ پاکستان کیوں نہیں وہاں پہ ان کی جو خالستان اور اس طرح کی جتنی بھی کیمپینس وغیرہ چل رہی, پاکستان اس میں کیوں نہیں انویسٹ کرتا؟ دیکھیں آپ اگر آپ ان کا پورا سائیکل اسٹڈی کریں نا, جو ان کا سائیکل چل رہا ہے, جعفر ایکسپریس ہوا ہے, اس سے پہلے بھی دہشت گردی کرتے رہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیڈران جو ہیں وہ ہمیں اپنی شادیوں پہ بھی بلائیں گے, وہ ہمارے اسٹرانگ کوئی اسٹانس ان کا پولیٹیکلی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ملک کے اندر جو بھی انسرٹنٹی پھیلی ہوئی ہے وہ سارا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. انہوں نے ٹیسٹر پھینکنے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا رسپانس کیا آتا ہے. اب جعفر ایکسپریس کے بعد ان کو فوراً جو ہے ریووک کرنا چاہیے تھا شملہ, حالانکہ وہ مانتے بھی نہیں ہیں, وہ تو شملہ کو مان ہی نہیں رہے ہیں. کب سے انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے ساتھ, کشمیر ہمارا ہے بس, دیٹس اٹ. تو انہوں نے تو ختم کیا اپنی طرف سے. تو ان کو بھی اپنی طرف سے گٹس پیدا کرنے چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان کی نمائندگی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر یہ تو اتنے اسٹرانگ ڈوسیئرز ہیں جو ان کو چیلنج کرنا, سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جانا, ان کو RSS کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنا, جس طریقے سے وہ اوپنلی گلوبلی ٹیرر نیٹ ورک ہے. صرف پاکستان نہیں کہہ رہا, اب پہلے تو پاکستان کہہ رہا ہوتا تھا نا, یا کشمیریوں پر ہو رہا تھا. اٹس ہیپننگ ان کینیڈا, اٹس ہیپننگ ان امیریکا, اٹس ہیپننگ ان دی عرب ورلڈ. آپ تھائی لینڈ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ لیسٹر کے اندر جو کچھ ہوا ہے, RSS کی سسٹر آرگنائزیشن ہے HSS, وہ کافی ڈیکیڈ سے جو پورے ورلڈ کے اندر گرو کرتی جا رہی ہے. اور یہی وہ پورا ٹیرر ان کا نیٹ ورک ہے. ان کی تو ایک پیرلل ایک آرمی بنی ہوئی ہے جس کی ٹریننگ کی جاتی ہے, اور یہ اپنی انڈین آرمی کو RSS کی جو ہے آئیڈیالوجیکلی اب وہ ٹرین کریں جس طرح نازیز کی آرمی تھی. کیا دنیا افورڈ کر سکتی ہے اس طرح کی ایک آئیڈیالوجیکل آرمی؟ ناٹ ایٹ آل. کوئی دنیا کی, تو آپ کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ کچھ اچانک کوئی وہ فالس فلیگ آپریشن کریں تو وہ ہمیں پہلے ایکٹیولی, کیونکہ ان میں گٹس تبھی پیدا ہوتے ہیں جب دیکھیں پٹھان کوٹ کا ہوا, اگر اس وقت پاکستان ان کے ساتھ شملہ ریووک کرتا یا کوئی اسٹرانگ ایکشن لیتا تو ڈو یو تھنک 5 اگست ہونا تھا؟ نو, نیور. تو یہ اٹ از ہاؤ یو رسپونڈ. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے جو ہے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں ہوتا ہے کہ آپ کی جو آرمی کہتی ہے, آپ کی چیف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 10 جنگیں ہم لڑیں گے, رائٹ, مگر آپ کی جو پولیٹیشینز ہیں ان کی پالیسی بڑی ویک ہوتی ہے. میں تو کافی سالوں سے میں ہر چینل پہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم کشمیر پالیسی چاہیے, ہمیں اس کے اندر انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس چاہیے, اور ہمیں فارن آفس کے اندر ایک پورا لیگل سیل چاہیے ٹو کاؤنٹر آل دا لا فیئر دیٹ انڈیا از ڈوئنگ اگینسٹ دا کشمیریز. تو جب تک کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا, آپ نہیں کوپ کر سکتے. آپ کی پالیسی ہوگی صرف ڈیفینسو پہ ہوگی, افینسو پہ نہیں ہوگی, تو دشمن تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز کرتا رہے گا اور کھلے عام آپ کو بلیم کرتا رہے گا. میں اسی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ میں جیسے دیکھ رہی ہوں کہ کل آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی اچھی اسپیچ آئی ہے اور اس کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے. لیکن دوسری جانب دیکھتی ہوں تو ایک بھی ٹویٹ نہیں ہے CM صاحبہ کی جانب سے, نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی کوئی بھی کلیئر اس پہ میسیج نہیں ہے. پہلگام کے حوالے سے بھی یہی صورتحال چل رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ تو یہی تو بڑی خوفناک بات ہے, کیونکہ جب ممبئی اٹیک ہوا تب بھی ان کی جو انٹرویو ایک آ چکا ہے آپ کے پاس تو ہے نا, مطلب یہ تو ڈائریکٹ دشمنی ہے ملک کے ساتھ آپ کی, کہ آپ کا دشمن خود دہشت گردی آپ کے ملک میں بھی کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں بھی کر رہا ہے,
اور آپ اپنے کسی انٹرویو کے اندر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اور پوری تحریک کو جو ہے ٹیررزم کے ساتھ خدا نخواستہ لنک کرنے کی جو ہر ممکن کوشش ہے ہندوستان کی سرکار کی، اسپیشلی اس بی جے پی سرکار کی، تو ہم لوگوں کو اس وقت ان کو کچھ صحافیوں نے بھی پوچھا اور ان کو جواب ہی نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، کشمیریوں کی لاشوں کی، شہیدوں کی لاشوں کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ کنڈیم نہیں کرے، وہ آگے سے ان کو کہنا چاہیے ہاؤ ڈیئر یو تھریٹ پاکستان، ہاؤ ڈیئر یو اسٹاپ دا انڈس واٹر ٹریٹی، ہاؤ کین یو نلیفائی اٹ۔ یہ تو وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی، اور کسی یہ آرمی کی طرف سے جو ہے بڑا اسٹرانگ، کیونکہ جو یہ آرمی چیف ہیں انہوں نے نیوکلیئر کوڈز جو ایکسچینج ہوئے تھے 27 فیبرری 2019 کو، جب یہ بہت کلوز ہم دونوں آگے تھے ممالک مائکرو نیوکلیئر وار کی طرف، اللہ نے شکر ہے بچا لیا، مگر اس وقت یہ جو ایکسٹریم جو تھا رسپانس تھا وہ آرمی کی طرف سے آیا تھا، مگر پولیٹیکلی بھی تب بھی پوسچرنگ ویک تھی ہماری، اٹ وازنٹ دیٹ اسٹرانگ۔ اور اب بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بیکاز آف دی آرمی بہت اسٹرانگ آ رہا ہے، مگر آرمی کا یہ رول نہیں ہوتا، یہ پالیسیز جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ بناتی ہے۔ تو اب تو ہمیں پالیسی چاہیے نا، اب کتنا اب اور ڈائلاگس کے لیے ہم ویٹ کریں، اور کتنی مجھے تو بہت زیادہ اس وقت ڈر پڑا ہوا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اس کو بہانہ لے کے اس فالس فلیگ آپریشن کو انہوں نے جو پورا آرکسٹریٹ کیا، پورا اسکرپٹڈ تھا، اس کے 5 منٹ کے بعد ہی ہم نے کیا دیکھا ہے کہ پورا جو سوشل میڈیا انڈیا کا، ان کے چینلز جو ہیں ہر جگہ انہوں نے کہا پاکستان 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 پاکستان، ISI نے کیا ہے، کشمیر کے اندر ٹیررزم ہوا ہے، اور کشمیر کی تحریک کو ٹیررزم کے ساتھ انہوں نے جوڑنے کی کیا ہے۔ تو جب ان کا بیانیہ اتنا فکسڈ ہوتا ہے، اتنا زیادہ افینسو کی طرف ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی ایکوالٹی پہ جو ہے وہ چلنا پڑے گا، اور ہمارے پاس تو سارے شواہد ہیں۔ تو مجھے خوف اس بات کا ہے کہ یہ نہ ہو کہ نیکسٹ منتھ جو یاسین صاحب کی ہینگنگ کی بہت خطرناک ہیئرنگ ہے، جو کراس ایگزامینیشن کی، کہ اس کے اندر وہ اسی جو بہانے میں ان کو ہی نہ ہینگ کر دیا جائے۔ کچھ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے، ہماری ساری لیڈرشپ کے ساتھ، اور جو اس وقت اتنے زیادہ اریسٹ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو گھروں میں ریڈز کی جا رہی ہیں، تو اس لیے کشمیر کو پنچنگ بیگ کے طور پہ جو ہندوستان اس وقت مس یوز ایز آلویز کر رہا ہے، یہ بہت ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اب آگے کا ان کا کیا پلان ہے۔ پٹھان کوٹ کیا تو 5 اگست ہو گیا، یہ انہوں نے کیا ہے تو یہ اب ایک فل فلیج جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاملے کو۔ بالکل ایسے ہی واٹر ٹیررزم کر رہے آپ کے ہیں۔ پیچھے کھڑی ہوئی ہے، آپ کی فوج آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تمام تر لوگ آپ کے ساتھ یونائٹڈ ہیں، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ دیدہ دلیری سے جائیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیں۔ اختر مینگل صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کمپیریزن کیا ہے، مقبوضہ کا ورڈ استعمال کیا انہوں نے بلوچستان کے لیے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ان کو اندازہ ہے کس نوعیت کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور بلوچستان کے ساتھ اس کا کمپیریزن کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، یہ تو سارے شواہد ہیں ہمارے پاس، بلوچستان کے اندر جو را کی انٹرونشن ہے، چاہے وایا افغانستان آ رہی ہے، وایا ایران آ رہی ہے، کون سا وہ روٹ اپلائی کر رہے ہیں، جعفر ایکسپریس کا ہوا ہے، یہ کراچی کے اندر بھی جو تخریب کاری ہوئی ہے اوور دا ڈیکیڈس، ہم لوگوں نے ہر جگہ یہی دیکھی ہے۔ APS کا واقعہ جو ہوا تھا، تو دہشت گردی تو وہ کر رہے ہیں، بٹ بلوچستان از اے پارٹ آف پاکستان۔ بالکل، مقبوضہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ساری، جس کا یونائٹڈ نیشنز کے انڈر آتا ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ اس کا پلیبسٹ ہونا ہے، UN کی قراردادیں ہیں، تو یہ بہت ہی انفیئر بات ہے۔ اور یہ بھی میں کہوں گی کہ بلوچستان کا بھی جو معاملہ جو بڑا ایگریویٹ ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جتنے معاملے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑا رول ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے، وہ ہمیشہ اسٹیٹ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو ہٹانا ہوتا ہے تو اسٹیٹ کے آگے وہ جو ہے جی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کو پرووک کرتے ہیں دوسرے کے خلاف، اور خود ایفرٹ نہیں کرتے کہ عوام کے جو ایشوز ہیں ان کے اندر جائیں۔ چاہے مثال کے طور ڈرونز کا جو ٹائم تھا امریکہ کا، تو وہ ایک انفیئر بات تھی، وہ کسی کو پسند نہیں تھی، وار آن ٹیرر میں ہم لوگ تھے، تو اس وقت سیاستدانوں کا رول تھا کہ وہ وہاں جا کے جو ہے عوام کے اندر جاتے، عوام کی بات اسٹیٹ تک پازیٹیولی پہنچاتے۔ اب بلوچستان کے اندر جو وہاں لیڈرشپ ہے ان کی نالائکی ہے کہ وہ اتنی زیادہ وہاں مفلسی، اتنی زیادہ وہاں پہ غربت ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے ان کے اتنے زیادہ ان کی پرابلمز رہی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ایگریویٹ ہوتی گئی ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوئی ٹائم کے اوپر،
ان کو اپنے مزیروں کی طرح سمجھا گیا ہے، ان کو عوام کو سمجھا گیا ہے کہ جی بھائی ٹھیک ہے جی، یہ غربت کے اندر بلو دا پاورٹی لائن لگے رہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اپنے جگہ پہ سیکیور ہیں. تو یہ گروئنگ جو ہے نا سینٹیمنٹ عوام کے اندر نیگلیجنس کا، ڈیپریویشن کا، یہی آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے کہ دشمن آہستہ آہستہ آپ کو انگیج کرتا ہے، اور پھر وہ آپ کی جو جینوئن کنسرنس ہیں ان کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کو برین واش کرتا ہے، ان کو کیونکہ وہ ولنریبل ہوتے ہیں. تو اگر ہماری وہاں پہ پولیٹیکلی پاکستان پورے کی جو ہے فیڈرل سے بھی ان کو ہر وقت انگیج کیا ہوتا، یوتھ کو انگیج کیا ہوتا، ان کی باتوں کو، ان کو جابز دی جاتی، ان کو نہ صرف جاب بلکہ ان کو سنا جاتا، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی. تو اگر وہ نہیں رکھا گیا سیاستدانوں، کیونکہ سیاستدان کا کام اینڈ میں آپ کو آرمی لانی پڑتی ہے ہر بات میں. اس ملک میں نیشنل ڈیزاسٹر ہو، آپس کی لڑائیاں ہوں، ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، تو اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو اسٹیٹ سے بات کرنی ہے، ہم نے تو آپس میں بات نہیں کرنی ایک دوسرے سے. تو یہ بڑی ایک بہت بڑا ایک فلا ہے اس ملک میں کہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام میں جائے، سڑکوں پہ جائے، زمین پہ بیٹھے، لوگوں کی گالیاں بھی سنے، لوگوں کی غصہ بھی سنے، کیونکہ اس کا یہ رول ہے، کیونکہ اس نے عوام کے ایشوز جو ہیں وہ سالو کرنے کے لیے ان کی آواز بننی ہے اور لے کے جانا ہے اسمبلیز کے اندر یا اسٹیٹ کے سامنے لے کے جانا ہے، اور ان کے ایشوز کو، گریونسز کو. تو وہ نہیں ہو سکا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح ان کو پولیٹیکلی جو ہے پاکستان کی بڑی لیڈرشپ کوئی انگیج نہیں کر رہی ہے ان کو، اور کرنا چاہیے. وہ پنجاب کے اندر جو ہیں وہ ماں بنی ہوئی ہیں سب کی، تو ان کو بھی جانا چاہیے وہاں. اگر پنجابیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، اور یہ وہی ڈیزائن ہے جو آپ نے دیکھا ہے انڈیا کے اندر، جو کشمیریوں کی ٹارگیٹ کلنگز کی گئی ہیں. اور کوئی اگر دلت ہے، اچھا تم دلت ہو تو اس کو ٹارگیٹ کلنگ کر دینا، کوئی کرسچن ہے تو اس کو RSS نے ٹارگیٹ کلنگ کر دینا، کوئی کشمیری ہے تو اس کو مار دینا. تو وہی ریپلیکا کیا گیا، وہ پالیسی جو ہے بلوچستان میں کی گئی. اور جن کو بھی اگر برین واش بھی کیا گیا، آئی تھنک دیر از آلویز روم ٹو ہیل، ٹو کنونس. میں بہت پازیٹیو ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر اتنی ایز اے پبلک فگر اور پولیٹیشین اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے غصہ ہے تو آپ آرام سے ان کو سنیں. ایک سیشن میں نہیں ہوتا، آپ 2 سیشن لگائیں، 10 سیشن لگائیں. آپ ہی کے ملک کے وہ لوگ ہیں، اور آپ ان کو آن بورڈ لیں، آپ ان کو وہ کانفیڈنس دیں. تو یہ کاؤنسلنگ کی بات ہے، ان کو امید دینے کی. تو اگر امید نہیں مل رہی ہوتی، ان کو VIP کلچر ہی نظر آتے ہیں، ان کے لیڈرز بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، گارڈز کے ساتھ آ رہے ہیں اور غریبوں کو مل رہے ہیں خالی جلسوں میں، اوپر سے بلٹ پروف اسکرین سے آپ ویو کریں، تو دیٹ از نو کانٹیکٹ بٹوین پبلک اینڈ دا لیڈرشپ. اور یہ پورے کنٹری میں ہے، سوری ٹو سے. صرف ٹویٹر پہ ٹرینڈس چلا لینا دیٹ از ناٹ انف ٹو کنیکٹ ود دی آڈینس. اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں، ہیومن ٹچ کم ہو گیا، بہت کم، انٹریکٹ بہت کریں کم، تاکہ ان کو فیل ہو کہ آپ انہی میں سے ہیں، آپ انہی جیسے عام اور انسان آپ میں دم ہونا چاہیے کہ آپ ان کو، اگر وہ آپ سے غصہ ہیں اور اگر ان کو دشمن برین واش کرے تو آپ 10 گنا زیادہ ان کے ساتھ سویٹ ہوں. آپ ہی کے لوگ ہیں. بالکل ایسے اپنے گھر میں رکھیں اپنی لڑائی کو، پیار محبت سے. کچھ بھی ہو رہا ہو آپ گلے لگ جائیں آپ ان کو. اور آپ جو پاور میں ہوتا ہے اس پہ زیادہ ڈیوٹی ہے کہ وہ زیادہ میلا ہو. اور اپنی آرمی کو ان کاموں سے نکالیں، ان پہ بہت بوجھ ہیں، بہت بڑا دشمن ہے، ہر جگہ سے اس نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے، اور بڑے سیکیورٹی ایشوز پر ہیں. آپ کا CPEC ہر وقت ٹارگیٹ پر ہے دشمنوں کے. تو بہت سی سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس ملک میں، اور وی ہیو ٹو گرو. اب بلوچستان، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کتنا وہ آگے نکل گیا ہے. 2 ٹوک ان کی پالیسی ہے، ان کی اسٹیٹ کی، ان کی پولیٹیشینس کی، اور انہوں نے باہر پھینکا ہے اس ایسے ایلیمنٹ کو جو ان کے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیبوٹاج کر رہا ہے. اور عوام کی آواز سنی گئی ہے. عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو فیل ہو کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، آپ ان کی دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اور جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھوں گی. جو میرے پاس کچھ فیکٹس پڑے ہوئے ہیں پہلگام کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ 400 کلومیٹر لمبی LOC ہے، اس کو کراس کیا. پھر اس کے بعد 12 چیک پوسٹ ہیں، ان کے مطابق 13 لاکھ کی آپ کی جو ہے وہ ایکٹیو فورس ہے. اچھا 1:50 سے 2:10 کے بیچ میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اور 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ FIR درج ہو گئی ہے، لیکن جو آپ کی فورسز ہیں وہ 20 منٹ بعد آئی ہیں. مطلب وہ زیادہ ان سے سلو چل رہی ہیں. انڈیا میڈیا کہتا ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. FIR کے مطابق یہ ہے کہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب میرے جیسے ایک عام انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کم از کم آپس میں اس چیز کو سنکرونائز تو کریں، آپس میں تو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیا لے کے جانا ہے آگے. پتہ نہیں یاش چوپڑا تو خیر وہ فوت ہو گئے، پتہ نہیں کون ڈائریکٹر پروڈیوسر انہوں نے ڈالا اس مووی کا، کس نے اسکرپٹ لکھی ہے، کیونکہ یہ
اسکرپٹ ریپیٹ ہوئی ہے 2000 ایئر کی جو چت سنگھ پورہ کا جو میسیکر ہوا تھا جس میں سکھوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا, وہ بھی معصوم لوگ شہید ہوئے ان کے فالس فلیگ آپریشن میں جس وقت بل کلنٹن وہاں پہ موجود تھے. وہی اسکرپٹ انہوں نے ریپیٹ کر دی ہے جب جے ڈی وینس وہاں پہ تھے اور انہوں نے اگلے دن سعودیہ جانا تھا, وہ کیونکہ انہوں نے ملنا تھا رائل فیملی کو. اور یہ بدنام پوری دنیا میں اس وقت ہو رہے ہیں. ان کا جو ٹیرر نیٹ ورک ہے RSS کا, کینیڈا تنگ آیا, امریکہ تنگ آیا ہوا ہے, ایکسٹریمزم ان کا پھیلتا جا رہا ہے UK کے اندر بھی, عرب ورلڈ کے اندر, پاکستان. تو وہ اس کو کور کرنے کے لیے اس ٹائم پہ انہوں نے وہ فالس فلیگ کیا ہے کہ وہ ساری جو بندوقیں تان لیں کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے, کشمیری مجاہدین نے. تو یہ تو کشمیریوں نے تو آج تک ان کی ہسٹری ہے, انہوں نے آج تک کسی ٹورسٹ کو جو ہے ٹارگیٹ نہیں کیا. اور وہاں پہ تو مسلح جدوجہد تو بالکل ختم ہے. ایک نہتی 99.999% جو ہے وہ پرامن تحریک ہماری چل رہی ہے. سیاسی لیڈرشپ ساری جیلوں کے اندر بند ہے. اور ہمارے ہی سوائل کے اوپر جو آپ نے جو فالس فلیگ آپریشن جہاں پہ 10 لاکھ فوج ہے, ہر 10 فیٹ پہ آپ نے ایک انڈین فورس جو ہے تعینات کیا. اور مزے کی بات ہے کہ انہی کے یونیفارم میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک کا تو نام آئے پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں, ریزرو کا بندہ ہے انہی کی فورس کا جس نے فائرز ماری ہیں. تو آئی ڈونٹ نو. اور ایک اور بھی بڑی ایک فنی چیز آئی ہے کہ انہوں نے کپل دکھایا ہے کہ وہ مر گیا ہے, تو وہ پھر ویڈیو آئی ہے پورے میڈیا میں کہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو زندہ ہیں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنے ڈرامے. اب یہ ہر وقت تو نہیں ان کی کشمیر فائلز کی طرح جو گن پوائنٹ پہ انہوں نے ہٹ کرائی فلم, یاسین صاحب کو ہینگنگ کے لیے انہوں نے انڈیا کی سب سے بڑی ہٹ مووی سو کالڈ بنائی ہے, اور RSS کا وہ اب کے گنڈوں نے لوگوں کو فورس کر کے وہ فلم دکھوائی. سارے سنیما کے اونرز کو کہا کہ یہ فلم اتارنی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نیا قسم کا. بٹ ان کے اپنے انڈیا سے بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں, کویسچن کریے. بلکہ ان کی ایک کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے آرمڈ فورسز اور ان کی سیکورٹی کے ساتھ, اور اس کے اندر وہ اٹھ کے انہوں نے بوائیک آؤٹ کر دیا کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو فائٹ. بالکل ایسے ہی کیونکہ وہ تو مطلب کہ ایک فلم کی حد تک ہی فائٹ کر سکتے ہیں نا وہ, مطلب کہ دی کانٹ. ہماری ماشاء اللہ ایک جو بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے, دنیا میں ورلڈ ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں, اور وار آن ٹیرر از این انویزیبل اینیمی یو آر فائٹنگ آل دا ٹائم, تو آلویز آن دا ریڈار. تو بہت ہی ایک اسٹرانگ قسم کی ویل پریپیئرڈ آرمی ہے. تو اس سے کیسے کمپیٹ ہو. پھر ہماری ایئر فورس تو بہت سی ویز میں مطلب کہ وی آر آل ٹاپ ریڈی, کلاس ہے ہم لوگ, بالکل وی ایسا آر ہی ریڈی ہے. ٹو فیس دم. اچھا ایک اور چیز بھی میرے سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی میں دیکھ رہی تھی, کہیں پہ ریسرچ دیکھ رہی تھی, تو جب بھی ان کے کوئی الیکشن ہوتے ہیں, کوئی بڑا اس طرح کا ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے ہی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بہار الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے یہ ڈرامہ رچانا کیا ضروری ہے, یہ بتانا ضروری ہے کہ جی دوبارہ جو ہے وہ ہم پہ حملہ ہو گیا, اور آپ کیا اتنے کمزور ہیں, 10 لاکھ کی فوج آپ کی وہاں پہ موجود ہے, تو آپ اپنی وہ جو انکمپیٹنس ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا. مانیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, یا مانیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مس ہیپ ہو گیا, یا جو بھی ہے, آپ اپنی انکمپیٹنس کو جو ہے وہ دوسرے ملک پہ ڈال رہے ہیں اور اس کو بلیم کر رہے ہیں, رادر دین کہ آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ یار یہ ہمارا اپنا جو ہے وہ فالس پروپیگنڈا ہے, کیونکہ ہم نے الیکشنز میں جو ہے وہ سمپتھی ووٹ گین کرنا ہے. یہ ان کا میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ BJP کا ون ون فارمولا ہے. پلوامہ کے بعد بھی تھمپنگ میجورٹی ملی ان کے. آپ دیکھ لینا, اری اٹیک BJP گورنمنٹ, کارگل کا اٹیک ہوا BJP گورنمنٹ, پلوامہ اٹیک, امرناتھ اٹیک, پٹھان کوٹ کا اٹیک, تو اب یہ پہلگام اٹیک. تو یہ ان کی وہ اسٹریٹجی ہے جس کے اندر یہ اپنے ہی لوگوں کو اور معصوم کشمیریوں کو شہید کر دیتے ہیں. تو دس از دا ڈیلیما یو نو, کہ انہوں نے ہر لحاظ سے جو ہے اپنی آڈینس کے اندر جو عوام ہے اس کو جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے کہ یہ پاکستان نے کرا دیا, یہ کشمیر کے اندر کرا دیا, انڈیا کے اندر کرا دیا, دہشت گردی. حالانکہ یہ خود اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں. مگر استوا میں نے جو دیکھا ہے ان کے اندر کہ استوا ان کے کوئی اس طرح صحیح ٹیکرز نہیں آ رہے. مگر جو خوفناک بات ہے کہ یہ ایک بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا انہوں نے, کیونکہ ہم نے بہت سی دیکھی ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, بہت دفعہ جو ہے وار کی طرف گئے ہیں, مگر اس حد تک ڈپلومیٹک کلوجر نہیں ہوا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی حد تک جو ہے ہم کوئی اس طرح کی کوئی ایکسٹریم میجر جو لیا ہو. تو یہ اس کو بے شک ایز اے جوک یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں کہ اس کے ٹیکرز نہیں آ رہے ہیں اس فالس فلیگ آپریشن کے, مگر اس سے ظلم کشمیریوں پہ بہت زیادہ بڑھ گیا, جو خوف کی بات ہے, مطلب کہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے, غم کی بات ہے. انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کشمیریوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے بلیک اینڈ بلو,
ان کو ان کے حجاب پھاڑے جا رہے ہیں. اب لڑکیوں کے رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے, یونیورسٹی سے ان کو باہر جو ہے گالیاں دے کے گن بٹ سے مار مار کے ینگ لڑکیوں کو جو ہے جس طرح کی آئی ڈونٹ نو ان کے ساتھ کیا ہراسمنٹس کی جا رہی ہیں. اس وقت رپورٹنگ اتنی آ نہیں رہی ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, اور ہندوتوا کے لیڈرز, شیو سینا کے لیڈرز, بی جے پی آر ایس ایس کے لیڈرز کی ویڈیوز ہر جگہ وائرل ہو رہی ہیں کہ ان کو قتل کر دو. تو دس از دا لیول. تو اس اسکرپٹڈ فالس فلیگ آپریشن کے جو امپیکٹس ادروائز جو نیگیٹیولی ہو رہے ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہو رہا ہے کشمیریوں کے اوپر, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ڈیفینس سسٹم ہے نہیں. پاکستان اور آزاد کشمیر کے پاس تو پاکستان کی آرمی ہے, حالانکہ یہاں بھی وہ دہشت گردی کے واقعات انہوں نے کتنے کیے ہیں. تو یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے کہ ہم ان کا کیا کریں. اس پنچنگ بیگ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کی جانوں کو, اس جینوسائڈ کو, کہ ایک اور ایکسکیوز مل گیا ہے. میڈم اسی کا ذکر کرنا چاہوں گی, کچھ دن پہلے اب میں دیکھ رہی تھی جیسے یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, اس کے ایک آدھ دن بعد یہ بھی رپورٹس آئیں کہ بہت سارے جیلوں سے لوگوں کو جو ہے وہ خفیہ طور پہ نکالا جا رہا ہے. جیلوں میں ان کے آف کورس یا تو مسلمس ہیں یا کشمیری ہیں یا پاکستانی مسلمس ہیں, انہیں کو نکال کے مختلف جو ہے وہ خفیہ جگہوں پر بھی لے کر جایا جا رہا ہے, اور یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. سو آف کورس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ان کو مس یوز کیا جائے گا, اور وہی ان کو جب جبر اور ظلم کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر لیتے ہیں. اس میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا میں ان کے اپنے ہی ایک جو صحافی ہیں راج شیکھر جھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ آلریڈی اس حملے کا ہمیں پتہ تھا کہ اطلاعات تھی کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دوسری جانب میں اگر نریندر مودی صاحب کی ایک اسپیچ لوں, جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس ٹائم پہ انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی, اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم بارڈر کو کنٹرول کرتے ہو, یعنی اپنے جو ہندوستانی لوگ ہیں ان کو انہوں نے کہا تھا. تو جب آپ ہی بارڈر کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ کو حملے کا پہلے سے بھی پتہ تھا, تو آپ نے کیوں اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ دیٹ مینس کہ آپ خود ہی یہ سب کروا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو اس سب کا نہیں پتہ تھا. جب آپ کو پتہ ہے تو دیٹ مینس یو آر دا ون ہو از انوالوڈ, اور یو آر دا ون جس نے ڈرامیٹیکلی اس سب کو پلان کیا. آف کورس پلاننگ ساری یہاں سے آئی ہے, کیونکہ جو سب سے بڑی فشی بات ہے, ایک تو کنڈیمنیشن جو انہوں نے فوراً ہی بلیم کر دیا ہے. کوئی انہوں نے کوئی کہتے ہیں نا امپارشل انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز نہیں وہاں پہ گئے, کوئی انٹرنیشنل آبزرورز نہیں گئے کہ کس طرح انسیڈنٹ ہوا, کیا ہوا. اس سے پہلے ہی انہوں نے رپورٹ کارڈ جو ہے ایشو کر دیا پاکستان کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف. اور یہ جو میجرز انہوں نے جو اس وقت لیے ہیں, یہ بہت ہی اس کا جو آئی تھنک جس کی ریمیفیکیشنز ہیں, آئی تھنک اس کے اندر ایک رینیوڈ ان کی طرف سے ایک ایفرٹ آیا ہے ٹو کرش دا انڈیجنس موومنٹ, اور ایک دفعہ پھر دنیا کو ایک میسج دینا کہ انڈیجنس موومنٹ از گاڈ فاربڈ اٹس لنکڈ ود ٹیررزم, اینڈ ٹو اسٹارٹ اے وار اسٹنٹ ٹو گین ووٹس. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بے شک جتنا بھی یہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے ان کا پولیٹیکل ایجنڈا چل رہا ہے, بٹ اس کے ساتھ جو بات ایک بڑی فشی لگی ہے, چلو وہ تو ان کا ایجنڈا ہے, بٹ امریکہ سے مائیکل کلگم جو ایک سینئر اینالسٹ ہیں, ساؤتھ ایشیا کے ایکسپرٹ ہیں, ان کی طرف سے 12 گھنٹے پہلے ہی آ جاتا ہے. اس کے بعد 12 گھنٹے کے بعد انڈیا نے کہا ہے کہ ہم یہ ایکشنز لیں گے پاکستان کے خلاف. وہ پہلے ہی وہ ان کو لیک کر دیتے ہیں ان 5 پوائنٹس کو, آپ ان کی ٹویٹس دیکھ لیں. وہ بڑا اسکیپٹیکل لگتا ہے کہ کمنگ فرام اے ویری سینئر اینالسٹ فرام امریکہ, جس کے اندر وہ پہلے ہی مینشن کر دیتے ہیں کہ انہوں نے واٹر ویپنائزیشن کرنی ہے, انڈیا نے انہوں نے اٹاری کو بند کرنا ہے, انہوں نے ویزاز جو ہے ریووک کرنے ہیں جو وہاں پہ ان کو کک آؤٹ کرنا ہے, انہوں نے ٹریڈ کو بند کرنا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں آ جاتی ہیں وہاں سے, تو یہ بھی ایک کوئی ایک اور پھر اس کے بعد ایک ٹرمپ کی طرف سے جو آتا ہے کہ 1500 ایئرز سے یہ چل رہا ہے. تو اٹس ناٹ 1500 ایئرز, میننگ کہ یہ ایک اینڈ لیس کشمیر کا ایشو ہے کہ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو انڈین لابی بہت اسٹرانگلی وہاں پہ نیگیٹیولی بریف کر رہی ہے وہاں پہ, کہ جیسے کہ پاکستان نے گاڈ فاربڈ یہ کرایا ہے, تو ہمیں بھی امریکہ کے ساتھ بھی اس وقت بہت اسٹرانگلی انگیج کرنا چاہیے پاکستان کو, کہ یہ میٹرز جو ہیں ساری جو ٹیررسٹ کی لسٹ ہیں وہ دکھائی جائیں, جعفر ایکسپریس کا میٹر لے کے جایا جائے, اور بہت اسٹرانگلی دنیا کو میسج دیا جائے کہ اب ہم کسی بھی قسم کی بائی لیٹرل ٹاکس اب ان کے ساتھ نہیں کر سکتے, ہم لوگ نلیفائی کریں اپنی طرف سے بھی شملہ کو, تاکہ جو ان کا گلوبلی جو یہ ایک دنیا بھر کے اندر راگ جو ہے بار بار جو وہ گا رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اس کے اندر بھی نا ایک
آئی تھنک ایک بہت اسٹرانگ قسم کی پاکستان کی طرف سے بھی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ آ جائے جس کی وجہ سے یہ جو پورا نیریٹو جو یہ بیری کرنا چاہ رہے ہیں پوری تحریک کو ٹیررزم کے بلیم کے اندر، اس کو بھی جو ہے آئی تھنک کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے اور فوراً ہی اس میٹر کو سیکورٹی کاؤنسل میں ان کو لے کے جانا چاہیے ارجنٹلی. صحیح. آپ نے انٹرنیشنل اس کی بات کی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، مجھے تو اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا، لیکن پیلسٹائن کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کوئی خط لکھا ہے انڈیا کو. اس میں وہ خط کی کیا داستان ہے اور یہ کیا سٹوری ہے؟ تھوڑا ہمیں اس پہ بھی بریف کیجیے گا. آئی تھنک یہ جو خط آیا ہے ان کو دیکھیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں اپنے کاموں میں، ہماری طرف سے بھی فورن آفس کو بہت ایکٹیولی فوراً ہی اس کے بعد ساری ایمبسیز کو جو ہے یہاں پہ بلانا چاہیے تھا، خاص طور پہ OIC کی کنٹریز کو، پیلسٹائن کو، کہ یہ دہشت گردی کا جو 5 منٹ بعد بلیم پاکستان پہ ڈال دیا ہے. تو ساری جعفر ایکسپریس اور بھی جتنے سمجھوتا کا ایکسپریس اور جتنے بھی دہشت گردی کے اٹیکس پاکستان میں ہوئی ہیں، کشمیر کے اندر فالس فلیگ ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دینی چاہیے تھیں کہ یہ پاکستان کا موقف ہے، انڈیا نے یہ خود کرایا ہے. اور اگر آپ ٹائملی نہیں کرتے، ٹائملی ورلڈ باڈیز کو، OIC کی اسپیشلی کنٹریز کو، پیلسٹائن کی گورنمنٹ کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے کہ یہ ہمارا سٹانس ہے، یہ ہمارا اس کے اوپر جو ہے رد عمل ہے اور ہمیں بلیم کیا جا رہا ہے اور ایک جنگ کی طرف یہ لے کے جا رہا ہے اور یہ دہشت گردی کر رہا ہے، تو لوگ تو فوراً ہی اسی کو کریں گے نا کہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، اور فوراً وہ سمپتی ساری کی ساری مودی کے ساتھ کریں گے. کیونکہ دیکھیں ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، سب لوگ اس کو کنڈیم کریں، کہیں بھی کوئی معصوم جان جو ہے وہ جاتی ہے، چاہے وہ کسی ہندو کی ہے، چاہے وہ کسی انڈین کی ہے، کسی پاکستانی کی ہے، کسی کشمیری کی ہے، کسی کی دنیا بھر میں ہے، تو دس از ناٹ، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے اگر کسی معصوم انسان کی، جو ٹورسٹ کو، مگر انہوں نے خود ان کو مارا ہے، ان لوگوں کو شہید کیا ہے اس گارڈ میں تاکہ وہ اپنا ووٹ بڑھائیں اور ایک وار سٹنٹ پاکستان کے ساتھ کریں، اور اس وار سٹنٹ کے اندر وہ بڑھتے جائیں اگلے لیول پہ، اور پاکستان پہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ GB اور آزاد کشمیر ہے، CPEC کا جو ان کو بہت پرابلم ہے انڈیا کو. اور جہاں تک بنگلہ دیش کی بات ہے، بنگلہ دیش بھی بہت قریب آ رہا ہے چائنا کے، اور وہ جو CMEC جو کنیکٹ کرتا ہے 7 سسٹر اسٹیٹس کو، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے CMEC کے ساتھ، تو وہ 7 سسٹر نیشنز کی طرف بنگلہ دیش نے ہنٹ دی ہے کہ اٹ کین موو ٹو دیٹ، اور وہ ایریا بنگلہ دیش ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ان کی اپنی اتنی فالٹ لائنز ہیں، اپنی فالٹ لائنز کو یہ دیکھ نہیں رہے، اور یہ ایک کے بعد صرف ان کو یہ ہے کہ وہاں چھوٹا سا کوئی اٹیمپٹ کر کے اپنے ہی لوگ کو شہید کر کے یہ کریں. تو یہ بھی بہت بڑی نالائکی ہے اس ٹائم پہ. OIC کی ممالک کو اور پیلسٹائن کی جو ایمبیسی کو آن بورڈ، ان کو پاکستان کی موفا کو فوراً لینا چاہیے ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ہے سیکورٹی کاؤنسل میں، تاکہ ہمارا نیریٹو گلوبلی سارے جو ہے ایمبیسیز کے ساتھ جو ہے وہ چلا جائے، اور وہ اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو فوراً وہ موقع پہنچا دیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کا زیادہ رسپانس سمپتیز انڈیا کی طرف جا رہی ہیں یا کون نیوٹرل ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ڈپلومیسی کے اندر ایک آرٹ ہوتی ہے کہ آپ نے وار فوٹنگ کے اوپر جب اچانک کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو آپ اس کے اوپر کس طرح جو ہے اپنا موقف جو ہے دنیا کے سامنے پہنچاتے ہیں. بہترین، بہت اچھی آپ نے سجیشن دی ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو فیکٹس اینڈ فگر سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے، بٹ ویری ٹائملی. ہاں ٹائملی اور ایکٹیولی، جتنا جلدی ٹائم سے پہلے وہ چیزیں ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. UN کے سٹانس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو ایسا کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس قسم کی ٹائز رکھنی چاہیے تاکہ ان تمام تر مسائل کا حل نکالا جا سکے؟ یہ تو جیپرڈائز کر رہا ہے. دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں کوئی بھی ایسا معاملہ جو گلوبل پیس اور گلوبل سیکورٹیز کو جیپرڈائز کر رہا، وہ فوراً ایمرجنسی بیسس کے اوپر ٹیک اپ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف انڈیا پاکستان نہیں ہے، چائنا بھی ادھر انوالوڈ ہے، 3 نیوکلیئر کنٹریز ہیں، اور یہ مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج کی طرف چلا گیا تھا معاملہ. بہت بال دنیا بچی ہے 27 فروری 2019 کو، اور اس وقت ایک گلوبل انٹرونشن آئی تھی بہت اسٹرانگ، تو یہ معاملہ جو ہے ٹل گیا. مگر اس وقت جس حد تک یہ جو ہے ایسکلیشن بڑھ گئی ہے ہندوستان کی طرف سے، ان پرووک فائرنگ LOC کے اوپر، ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر، دہشت گردی انٹرنلی پاکستان میں کی جا رہی ہے، AJK کو جو ہے ٹارگٹ پہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ واٹر بام کہیں یا واٹر ٹیررزم کی طرف جو معاملہ چل پڑا ہے، تو سیکورٹی کاؤنسل نیڈس ٹو ویک اپ.
اگر یہ کوئی نہیں آیا اس کو روکنے کے لیے، نہ چائنا، نہ امریکہ، نہ ورلڈ پاورز، نہ یونائٹڈ نیشنز، تو اس ایک آدمی جو کہ جس کی مائنڈ سیٹ ہی دہشت گردی پہ، جو اپنے پورے ملک میں آگ لگا سکتا ہے جسٹ ٹو ون این الیکشن، جس کے ہاتھ میں انڈیا کے نیوکلیئر کوڈز ہیں، تو وہ تو کسی ایکسٹینٹ پہ بھی چلا جائے، کیونکہ اس کا تو دماغ ہی فسادی، اور میں تو اس کو نارمل ہی نہیں کہہ سکتی ایسے انسان کو، کیونکہ وہ اپنی قبر خود اپنے ملک کی کھود رہا ہے. اگر نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوتے ہیں تو صرف پاکستان یا کشمیریوں پہ نہیں اس کا ہونا، پورا خطہ جلے گا، پورے ورلڈ میں اس کے گلوبل امپیکٹس ہوں گے اگر نیوکلیئر مائکرو ایکسچینج بھی ہوتا ہے. گلوبل فیمن، گلوبل آئی سے دنیا جو ہے انسانیت دفن ہو سکتی ہے. ایک وہ. دوسرا میں اپیل کرنا چاہتی ہوں خاص طور پہ چائنا کو، کیونکہ وہ اس کا جو ریجن کے اندر وہ ایک بہت بڑی ریجنل پاور ہے، گلوبل پاور تو ایک ہے ہی، مگر وہ 30% جو ہے وہ انڈیا کا واٹر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، جو اینول فریش واٹر ہے. اور یہ جو واٹر ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، یہ ٹرسٹ واٹر میں آتا ہے. اٹ از واٹر دیٹ کمز فرام دا واٹر آف کشمیر، اور وہ فال کرتا ہے انڈر دا یونائٹیڈ نیشنز. تو ایک تو یہ ٹرسٹ واٹر ہے، انڈیا کا واٹر ہے بھی نہیں، اور اٹ فالز انڈر انڈس واٹر ٹریٹی اینڈ دا ورلڈ بینک. تو اگر یہ جس طریقے سے یہ واٹر ٹیررزم کر رہے ہیں، تو جس طرح 2016 میں انڈیا نے تھریٹ کیا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کو اسکریپ کرنے کا، تو چائنا نے رسپونڈ کیا کہ اس نے بائی بلاکنگ اے ٹریبیوٹری آف دا برہما پترا، کیونکہ برہما پترا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گنگا ٹریبیوٹریز ہیں وہ جو ہیں، اور انڈس کی جو اپر ریپیرین اسٹیٹس ہیں، وہ اس کو چائنا کنٹرول کرتا ہے. تو اس کے پاس بہت بڑی اس وقت ایج ہے کہ وہ فار دیئر اون آلسو اکنامک انٹرسٹ، کیونکہ پانی جو ہے وہ ان کی بھی ہیوی انویسٹمنٹس انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، سی پیک کا بھی ہے، تو وہ سارا پانی کے ساتھ ڈسٹرب ہو جائے گا، امبیلنس ہو جائے گا. تو میری ان کو بھی یہی سجیشن ہے، اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ورلڈ بینک اس طرح نہیں کر سکتا جو کہ ہے، تو پھر ہمیں ایک نیو فارم کرنا چاہیے اپنے ریجن کا، نیو ساؤتھ ایشین واٹر گورننس جو ہے اس کا پھر کوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے جو پرزرو کرے پیس اینڈ کوآپریشن آن دا واٹر جو کا ایشو ہے. تو یہ بھی ایک میری ان کو اپیل ہے دیٹ دے شوڈ آلسو پلے اے فنڈامنٹل رول، جس طرح انہوں نے 2016 میں پلے کیا. صحیح. ون لاسٹ کویشچن کہ 1.25 ارب کی ہندوستانی آبادی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو اپنی ذمہ داری قبول کرے اور یہ مانے کہ ہم سے جو غفلت ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لے، چاہے کشمیر کے حوالے سے ہے، چاہے پاکستان کے حوالے سے ہے، اور اس کا الزام جو ہے وہ نہ تو کشمیر پہ ڈالے اور نہ ہی پاکستان کے اوپر ڈالے، اور اس سے خود جو ہے وہ آزاد ہو جائے؟ اتنا بولڈ اور اتنا آنیسٹ اگر وہاں پہ کوئی ہو تو میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ انڈیا نیڈز اے نیو جنا. اور آئی نو یہ ان کو بہت پنچ کرے گا، بٹ اٹس اے فیکٹ. جو کچھ وہاں مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، فورسڈ کنورژنس کرسچنس کی ہو رہی ہیں، بلاسٹ کیے جا رہے ہیں چرچز کے اندر، دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں ایک وہاں پہ اگر انڈیا نے واقعی بچنا ہے تو ان کو دے شوڈ لک فار اے نیو جنا. اور وہاں پہ راہل گاندھی جو ہیں، کانگریس جو ہے وہ سیکولرزم کی بات کرتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نفرت کے بازار میں جو ہے محبت کی دکان کھولنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک بھارت یاترا انہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، مگر جس حد تک وہاں پہ پولرائزیشن چل پڑی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ان کا جو یہ نعرہ ہے اس کے اندر کتنی زیادہ جب وہ پاور میں آئیں گے اس میں کتنی صداقت ہوگی. مگر بات یہ ہے کہ وہ جو بھی انڈیا کے ساتھ اس وقت سوائل کے ساتھ ان کے لائل ہوگا تو دے شوڈ لک فار اے نیو جنا. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. ویل تھینک یو سو مچ مشال ملک صاحبہ، اتنی جو ٹف شیڈیول ہے آپ کا اس سے وقت نکالا، ہمارے پاس آئیں اور اتنی کینلی جو ہے وہ آپ نے چیزوں کو آبزرو کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے کہ کیا اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور جو آن گوئنگ سچویشن ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بلکہ پاکستان اپنا معاملہ جو ہے انٹرنیشنلی کس طریقے سے جو ہے وہ یہ اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے، بلکہ اپنا اور کشمیر دونوں کا مقدمہ جو ہے وہ کس طریقے سے لڑا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ نے بہترین سجیشنز دی ہیں. مور پاور ٹو یو. آئی مسٹ سیلیوٹ یو، کیونکہ آپ جیسی خواتین جو ہیں وہ مجھے اور میرے جیسی بہت ساری ینگ لڑکیوں کو انسپائر کرتی ہیں. آپ جس طریقے سے ڈٹی ہوئی ہیں اور جو آپ کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. جزاک اللہ. TSR کے ساتھ جڑے رہیے. ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے، میری ٹیم کو، بالخصوص پاکستان اور کشمیر دونوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.